بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ 15 دسمبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مزدوروں پر عائد فیسوں میں نرمی کے اثرات۔ سعودی عرب میں صنعتی اداروں میں غیر ملکیوں پر عائد فیس میں نرمی کے بعد مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ صنعتی اداروں کی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے وزیر صنعت انجینئر بندر الخریف کا کہنا ہے، گزشتہ 2 مہینوں کے دوران 3000 سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو صنعتی اداروں میں روزگار ملا ہے۔ وزیر صنعت نے مزید کہا، 2 ماہ پہلے ایوان شاہی سے چھوٹی صنعتوں میں بہتری لانے کے لیے وہاں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر عائد ماہانہ فیس میں نرمی کے قانون سے کافی بہتری آئی۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران سعودی عرب میں 124 صنعتوں کو لائسنس جاری کیے گئے، اس سے مزید 6000 سعودیوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ واضح رہے، سعودی کابینہ نے گزشتہ اکتوبر میں چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے وہاں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر عائد فیس میں 5 سال تک چھوٹ دیتے ہوئے حکومتی خزانے سے ادا کرنے کے قانون کی منظوری دی تھی۔ کابینہ کے اس فیصلے سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور چھوٹی صنعتوں میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ کے اندر 124 چھوٹی صنعتیں قائم ہوئیں، جہاں 3000 سے زائد سعودیوں کو نوکری ملی۔ باربر یعنی نائی کا کام تھوڑا مشکل، لیکن میں نے سیکھ لیا۔ ماضی قریب تک سعودی نوجوان مخصوص پیشوں میں جانا اپنے لیے بے عزتی کا باعث سمجھتے تھے، تاہم اب یہ منظرنامہ بدلنے لگا ہے۔ مقامی اخبار کے مطابق ایک سعودی نوجوان نے اس حوالے سے ایک مثال قائم کی۔ فیصل نامی سعودی نوجوان سرکاری ملازمت تھا، اس نے سرکاری ملازمت کو خیر آباد کہا اور باربر شاپ کھول لی۔ MBC TV چینل نے سعودی نوجوان کے جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہوئے ان پر ایک باقاعدہ پروگرام بھی پیش کیا۔ سعودی نوجوان فیصل نے MBC کو بتایا، باربر شاپ کی لاگت زیادہ نہیں ہوتی، کم سرمائے سے دکان کھل جاتی ہے، اس فیلڈ میں سعودی شہری برائے نام ہے۔ باربر شاپ کھول کر ہم وطنوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی کہ ایک سعودی ہوتے ہوئے باربر کا کام کر رہا ہوں۔ یہاں سعودی بھی آتے ہیں اور غیر ملکی بھی پہنچنے لگے ہیں۔ فیصل کے مطابق باربر شاپ کھولنے سے پہلے 3 ماہ ٹریننگ لی، کام تھوڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کام ٹھیک ٹھاک طریقے سے سیکھ لیا۔ شروع میں حوصلہ شکنی والے جملے بھی سننے کو ملے، مگر اب رفتہ رفتہ منظرنامہ بدل رہا ہے۔ فیصل کا کہنا تھا کہ کئی سعودی نوجوانوں کو ٹریننگ دے چکا ہوں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں سرکاری ملازمتوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نوجوان یہی سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمت بہتر ہے، مقررہ نظام کے مطابق ترقی ہوتی رہتی ہے، ہفتے میں 2 دن چھٹی بھی ہوتی ہے، ادارے کے سربراہ سے لڑائی جھگڑے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اس کے برعکس پرائیویٹ اداروں میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، ہر وقت ملازمت کے حوالے سے خطرات بھی منڈلاتے رہتے ہیں۔ سعودی کھجوریں یونیسکو کی فہرست میں شامل۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2019 کے دوران بنی نوع انسان کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں سعودی کھجوروں کو شامل کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 14 عرب ممالک سعودی عرب، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، موریتانیہ، مراکش، سلطنت عمان، فلسطین، سوڈان، تیونس، متحدہ عرب امارات اور یمن نے اس حوالے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے 6 مقامات یونیسکو کی فہرست میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ کھجور 7واں ہے۔ اس کی ثقافتی اہمیت یہ ہے کہ یہ صحرائی ماحول کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کھجور اور ان کے درخت مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا عرب روایات اور رسم و رواج کی نمائندہ ثقافت سے گہرا تعلق ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی عرب کھجوروں کی کاشت اور پیداوار میں پوری دنیا میں بہت آگے ہے۔ سعودی کھجوروں کی طلب بین الاقوامی منڈیوں کی جانب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کی کمشنری تربہ 10 لاکھ کھجوروں کے درخت کے حوالے سے معروف ہے۔ یہ درخت پوری کمشنری کے 2/3 حصے میں لگے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خوراک کی تنظیم کے مطابق سعودی عرب میں 23 ملین سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں۔ یہ سالانہ 1.122 ملین ٹن کھجوریں دے رہے ہیں۔ دنیا کے قابل دید مقامات میں 4 سعودی شہر شامل۔ انٹرنیشنل اسپیشلسٹ یورو مانیٹر فاؤنڈیشن نے 2019 کے دوران
قابل دید سیاحتی مقامات سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ ادارے نے دنیا کے 400 سے زائد شہروں کو جائزے میں شامل کیا۔ یہ جائزہ سیاحوں یا زائرین کی تعداد کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یورو مانیٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے 100 بہترین سیاحتی شہروں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ سیاحوں کی تعداد کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں۔ یہ شہر ایک طرح سے اقتصادی اور سماجی ترقی کی علامت بن گئے ہیں۔ یہ شہر ترقی یافتہ معیشت کا گیٹ بھی ہیں۔ ان کی ترقی اور ان میں موجود سہولتیں مختلف ذوق رکھنے والے سیاحوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں۔ دنیا کے قابل دید شہروں میں سعودی عرب کے 4 شہر بھی شامل ہیں۔ ان میں مکہ ہے۔ یہاں 2019 کے دوران 9833 ملین زائر آئے۔ اس حوالے سے عرب دنیا میں اس کا نمبر دوسرا اور عالمی فہرست میں 20واں ہے۔ یورو مانیٹر کے جائزے کے مطابق مدینہ قابل دید شہروں میں عرب سطح پر تیسرے اور عالمی سطح پر 23ویں نمبر پر ہے۔ یہاں زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد 9820 ملین ریکارڈ کی گئی۔ جائزے کے مطابق سعودی عرب کا تیسرا قابل دید شہر ریاض ہے۔ یہ عرب دنیا میں 5واں اور عالمی فہرست میں 49ویں نمبر پر آیا۔ اس کی سیاحت کے لیے آنے والوں کی تعداد 5451 ملین ہے۔ اس فہرست میں دمام سعودی عرب کا چوتھا شہر ہے۔ اسے عرب دنیا میں چھٹا اور عالمی فہرست میں 64واں نمبر حاصل ہے۔ یہاں 2019 کے دوران 3588 ملین سیاح آئے۔ پوری دنیا میں سیاحوں کی نظر میں سب سے زیادہ قابل دید شہر ہانگ کانگ ہے۔ اسے پہلا نمبر حاصل ہوا۔ یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد 26 ملین بتائی گئی۔ دوسرے نمبر پر تھائی لینڈ کا شہر کی سیاحت کے لیے 25 ملین افراد پہنچے۔ لندن کا نمبر تیسرا ہے جہاں آنے والوں کی تعداد 19 ملین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مدینہ سے ریاض پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ اپنے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مدینہ منورہ پہنچے، جہاں رائل ٹرمینل پر مدینہ کے ڈپٹی گورنر وہیب السہیلی اور جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے ان کا استقبال کیا۔ مسجد نبوی میں نوافل کی ادائیگی کے بعد وزیر اعظم عمران خان ہفتے کی شام مدینہ سے ریاض پہنچے۔ رائل ٹرمینل پر گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر، پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز اور دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم اپنے دورے میں سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون اور دونوں ملکوں کی قیادت کے باقاعدگی سے ہونے والے وفود کے تبادلوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی چند دن پہلے استنبول میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس میں شرکت کے بعد سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے رواں سال فروری میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ملکوں کے مابین کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے اور دونوں ممالک میں تاریخی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ 17,000 برطانوی سیاح سعودی عرب پہنچے۔ برطانوی قونصل جنرل اور OIC کے خصوصی نمائندے سیف اشر نے کہا کہ سعودی عرب میں اتحاد کے فروغ کی پالیسی کامیاب رہی، جس کا اثر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا برطانیہ سے آنے والے سیاحوں کی تعداد 17,000 سے زیادہ رہی ہے۔ سعودی عرب کی سیاحت کے لیے مزید برطانوی سیاح آئیں گے۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق برطانوی قونصل جنرل مکہ مکرمہ میں حجاج کو خدمات فراہم کرنے والے ادارے کے چیئرمین طارق بن محمد انکاوی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ عمرہ زائرین اور عازمین حج کے امور زیر بحث آئے۔ باہمی دلچسپی اور دیگر امور میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قونصل جنرل نے معتمرین اور عازمین کو فراہم کی جانے والی خدمات کو سراہا۔ میں حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت اور رہنمائی میں انجام دی جا رہی ہے۔ مختلف شعبوں میں ترقی کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال حج انتظامات مثالی رہے۔ جدہ بندرگاہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا معاہدہ۔ دبئی انٹرنیشنل سی پورٹس ایک معاہدے کے تحت جدہ اسلامی بندرگاہ پر کنٹینر اسٹیشن جدید خطوط پر استوار کرنے میں تعاون کرے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات طے پا گئیں۔ البیان اخبار کے مطابق سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کی نجکاری کی نگران کمیٹی کے دبئی انٹرنیشنل سی پورٹس اور بوابہ البحر الاحمر اسٹیشن کمپنیوں کے ساتھ جدہ اسلامی بندرگاہ میں کنٹینر اسٹیشنوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور انہیں چلانے کے معاہدوں کی منظوری دے دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں فروری 2019 کے دوران سی پورٹس جنرل اتھارٹی نے مفاہمتی شہداشتوں پر دستخط کیے تھے۔
نئے منظوری انہی یادداشتوں پر عمل درآمد کے حوالے سے دی گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔